وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 11واں اجلاس پنجاب کے اسکولوں اور ہاسپٹلز کی سولرائزیشن کی جائے گی۔ وال سٹی آف لاہور اتھارٹی کا دائرہ کار پنجاب کی سطح تک بڑھانے کی منظوری۔ پیسٹری کو بھی میڈیکل کالج کے قیام کی اجازت۔ پنجاب امپلائیز سوشل سیکورٹی آرڈیننس 1965 میں مجوزہ ترامیم کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ مجوزہ ترامیم کی منظوری دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 11واں اجلاس پنجاب کے اسکولوں اور ہاسپٹلز کی سولرائزیشن کی جائے گی۔ وال سٹی آف لاہور اتھارٹی کا دائرہ کار پنجاب کی سطح تک بڑھانے کی منظوری۔ پیسٹری کو بھی میڈیکل کالج کے قیام کی مشروط اجازت دے دی گئی ہے۔ پنجاب امپلائیز سوشل سیکورٹی آرڈیننس 1965 میں مجوزہ ترامیم کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ اہم خبر ہے، اس بارے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ صوبائی کابینہ کا 11واں اجلاس ہوا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت، جس میں پنجاب کے اسکولوں اور ہاسپٹلز کی سولرائزیشن کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا ہے۔ وال سٹی آف لاہور اتھارٹی کا دائرہ کار پنجاب کی سطح تک بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں بیورو چیف حسن رضا سے۔ بتائیے حسن۔ دیکھیں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں ڈی جی پی آر کے ڈیجیٹل میڈیا ونگ کے خالص سامیوں پر بھرتی کی منظوری دی گئی۔ عالمی ادارہ برائے خوراک اور زراعت کے تعاون سے زمین کے کٹاؤ لائف اسٹاک مینجمنٹ کے منصوبے کی منظوری دی گئی۔ دیہی سطح پر روزگار بڑھے گا۔ پنجاب انرجی ایفیشنسی اینڈ کنزرویشن ایجنسی، جسے پیکا کہتے ہیں، اس کے قیام کے لیے قانون سازی کی منظوری دی گئی۔ پنجاب کے اسکولوں اور ہسپتالوں کی سولرائزیشن کی جائے گی۔ KfW ڈیولپمنٹ بینک جرمنی سے گرین انرجی پروجیکٹ کے لیے 15 ملین یورو گرانٹ حاصل کی منظوری دی گئی ہے۔ پنجاب امپلائیز سوشل سیکورٹی آرڈیننس 1965 میں مجوزہ ترمیم کی منظوری دی گئی ہے۔ وال سٹی لاہور اتھارٹی کا دائرہ کار پنجاب کی سطح تک بڑھانے کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ اسی طرح سب انسپیکٹر 2013 میں ترمیم کی منظوری دی گئی۔ پنجاب پولیس ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اور سپرنٹینڈنٹ سروس رول 2020 میں بھی ترمیم کی منظوری دی گئی۔ جی، آپ کا بہت شکریہ حسن۔ لاہور میں بوسیدہ عمارتیں مکینوں کے لیے خطرہ۔ شہر میں مجموعی طور پر 487 خطرناک عمارتیں موجود۔ وال سٹی میں 409 زون میں 87 خطرناک عمارتیں ہیں۔ رپورٹ کے مطابق دادا گنج بخش زون میں 30 خطرناک عمارتیں موجود ہیں۔ شہر میں مجموعی طور پر 487 خطرناک عمارتیں موجود ہیں۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز عمران اکبر سے۔ بتائیے عمران۔ لیکن شہر اقتدار میں محدود عمارتوں کے حوالے سے جو ہے اب کیا سوئیں سامنے ہے، جس میں رپورٹ سامنے آ گئی ہے کہ مونسون میں لاہور کی محدود عمارتوں کے لیے ایک بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ لاہور میں مجموعی طور پر جو اعداد و شمار آئے ہیں سامنے، جس میں 487 خطرناک عمارتیں موجود ہیں، جس میں وال سٹی یعنی اندرون شہر میں 400 جبکہ 9 زون میں 87 خطرناک عمارتیں موجود ہیں۔ وال سٹی میں 400 سے زائد عمارتیں ہیں جن کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں وال سٹی کی طرف سے، اور نوٹسز کے باوجود متبادل جگہ نہ ہونے پر مکین خطرناک عمارتوں پر ہی رہنے پر مجبور ہیں۔ جس میں داتا گنج زون کی اگر بات کریں، جو شہری علاقے کا حدود ہے، 30 خطرناک عمارتیں موجود ہیں۔ نوٹسز جاری ہونے کے باوجود 29 میں رہائش پذیر ہیں اس وقت لوگ، جبکہ سمناواد زون میں 14 اور 12 کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ 5 لوگ ہیں اور 8 میں رہائشیں جو ہیں اس وقت بھی موجود ہیں۔ راوی زون میں 12 خطرناک عمارتوں کی نشاندہی کی گئی ہے، 12 کو نوٹس، 7 میں رہائش پذیر ہیں۔ اسی طرح رپورٹ کے مطابق شالیمار زون میں 10 خطرناک عمارتیں ہیں، 10 کو نوٹسز جبکہ 3 استعمال میں ہیں۔ واغہ زون میں 10 خطرناک عمارتیں ہیں، 10 کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، لیکن 9 جو ہیں وہاں پہ بھی لوگ رہائش پذیر ہیں۔ اسی طرح منسٹر زون میں کوئی نہیں، جبکہ گلبرگ میں ایک محدود عمارت خالی کروا لی گئی ہے۔ عزیز گڑھی زون میں 9 محدود عمارتیں ہیں جن کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، لیکن 5 عمارتوں میں جو ہیں لوگ رہائش پذیر ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے انتظامیہ جو ہے کوشش کر رہی ہے کہ تمام عمارتوں کو خالی کروایا جائے تاکہ کوئی ایسا جانی نقصان نہ ہو سکے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ بارشیں برسانے والے نئے نظام نے ڈیرے ڈالنا شروع کر دیے۔ 15 جولائی تک دریاؤں کے ملحقہ علاقوں میں بارشیں متوقع۔ بھارت کی جانب سے دریاؤں میں پانی کی ڈیٹا شیئرنگ کی معطلی سے متعلقہ اداروں کو مشکلات کا سامنا۔ اسی حوالے سے ہمارے نمائندے سہیل کیسر DGPDM میں پنجاب عرفان علی کاٹھیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ ہم اس وقت موجود ہیں DGPDM میں پنجاب عرفان علی کاٹھیا صاحب کے ساتھ۔ بہت شکریہ عرفان صاحب۔ یہ جو سسٹم پریویل اب کیا ہے پاکستان میں، بہت اس کی انٹینسٹی زیادہ رہنے والی ہے، میڈیم ہے یا لو درجے کی ہے؟
جی یہ جو ویک 2 کی انٹینسٹی ہے یہ مائلڈ انٹینسٹی ہی ہے کہ یہ اس میں میکسیمم 50 سے 70 ملی میٹر تک بارشیں ہوں گی ہمارے نارتھ میں، سینٹرل میں اور ساؤتھ ایسٹرن پارٹ میں. تو کیونکہ ہم نے ویک 1 میں دیکھا آپ نے لاہور میں بھی صرف ایک ہی بڑی بارش آئی جو 115 ملی میٹر تک تھی، لیکن اس کے بعد باقی پنجاب میں بھی بارشیں ہوئی جو بہت بڑی بارشیں نہیں تھیں، لیکن بہرحال ان سے اربن سینٹرز میں ایشوز وہ کراپ اپ ہوئے. بات یہ بھی ہے کہ بھارت کے ساتھ اب ہمارا لائزون نہیں رہا کہ کیا فلڈ کی صورتحال پیدا ہو سکے، تو ایسی صورت میں کیا حکمت عملی آپ کہاں سے آپ کو انفارمیشن ملے گی ریورس کے حوالے سے انڈین سائڈ؟ انڈین میٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک بڑی وائبرنٹ قسم کی وہ ویب سائٹ ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں. باقی اس میں جو کیچمنٹ میں جتنی بھی بارشیں ہیں ان سے ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں جس میں فیڈرل فلڈ کمیشن ہے، ہمارا پنجاب اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے، یہ پھر کچھ اس میں خود ان کی جو پروجیکشنز پہ اپنا ڈیٹا اس کو ایکومولیٹ کرتے ہیں. یہ ایک تھوڑا سا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھی بات نہیں ہے کہ بھارت کی طرف سے ہمارے ساتھ ڈیٹا شیئر کیا جانا چاہیے انڈس واٹر ٹریٹی کی روح سے، لیکن اس کی طرف سے شیئر نہیں کیا جا رہا ہے. اس لیے اب کچھ متبادل ذرائع اختیار کیے گئے ہیں دریاؤں کی سچویشن کے بارے میں جاننے کے لیے. جی آپ کا بہت شکریہ. مہنگے موبائل فونز مزید مہنگے. وفاقی بجٹ میں موبائل فون پر 18% جی ایس ٹی کا اطلاق ہو گیا. 25,000 روپے کا فون 4,000 روپے مہنگا. 50,000 روپے والے موبائل فون کی قیمت میں 9,000 روپے اضافہ ہوا. 1 لاکھ روپے کا فون 18,000 روپے اضافے کے ساتھ ملے گا. عبدالقادر سے مزید جانتے ہیں. بتائیے عبدالقادر. جی بالکل، وفاقی بجٹ میں موبائل فون پر جو سیل ٹیکس کا نفاذ کیا گیا ہے اس کے بعد اب جو ہے مارکیٹ میں موبائل فون کی قیمتوں میں اضافہ جو ہے وہ کر دیا گیا. 25,000 روپے کا فون جو ہے 4,000 روپے تک مہنگا کیا گیا، جبکہ 50,000 مالیت کے فون کی قیمت میں 9,000 روپے تک اضافہ ہوا. 1 لاکھ روپے مالیت کا جو اسمارٹ فون مارکیٹ میں دستیاب تھا اس کی قیمت میں 18,000 روپے تک کا اضافہ ہو چکا ہوا. اسی طرح 2 لاکھ مالیت والے موبائل فون کی قیمت میں 36,000 روپے تک کا اضافہ ہوا. موبائل فون کے تاجران نے صارفین سے 18% جنرل سیل ٹیکس کی وصولی جو ہے وہ بھی شروع کر دی گئی، جس کے بعد شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ اسمارٹ فون جو ہے وہ اب پرتعیش اشیاء میں شامل نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ ضروریات زندگی کی بنیادی جو ہے وہ شے بن چکا ہوا ہے. لیکن حکومت کی جانب سے جو ہے اس پر سیل ٹیکس کا نفاذ کیا گیا، جس کے بعد مہنگے موبائل فون جو ہیں اب مارکیٹ میں مزید مہنگے ہو چکے ہیں. جی آپ کا بہت شکریہ. بجلی کا بل عام آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ. 200 یونٹ تک پروٹیکٹڈ صارفین کو ریلیف ملے گا. پنجاب کابینہ نے روشن گھرانہ پروگرام کی منظوری دے دی. وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کی پریس کانفرنس. بولیں پنجاب حکومت عوام کی بہتری کے لیے مختلف منصوبوں پر کام کر رہی ہے. اس وقت جو عام آدمی کا سب سے بڑا پرابلم تھا اور جو ہے وہ ہے بجلی کے بل. وفاقی کابینہ نے بھی عام آدمی کے جو ہے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے 200 یونٹ تک کا جو صارفین ہیں ان کو جو ہے ان کے لیے ریلیف جو ہے وہ سرکولیشن کے ذریعے اس کی منظوری دی ہے. جو پنجاب کے اندر اب چیف منسٹر صاحبہ نے جو ان کا سولر پروگرام ہے روشن گھرانہ، اس کو جو ہے اس کی کیبنٹ نے جو ہے وہ منظوری دی ہے. پاکستان کی اور پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے. بہت سارے منصوبے میں نے آپ کو بتائے جس کے اندر 64 لاکھ خاندانوں کو نگہبان رمضان پیکج دینا ہو، یا جو ہے وہ روٹی کی قیمت میں کمی کرنی ہو، یا صاف ستھرا پنجاب جو ہے وہ اس کا پروجیکٹ ہو. اسی طرح کے بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے میں نے وہ کیے. پنجاب میں چلنے والا ماس ٹرانزٹ سسٹم بدحالی کا شکار. بیشتر میٹرو سسٹمز کا ٹکٹنگ سسٹم خراب. میٹرو اورنج لائن ٹرین شاہدرہ سے گجو متا میٹرو بس اور پاکستان میٹرو بس کی بھی حالت زار. میٹرو بس کے 23 اسٹیشنز پر لگے 38 خودکار 2 دروازے بھی غیر فعال ہیں. زین العابدین سے مزید جانتے ہیں. بتائیے زین. پنجاب میں چلنے والا جو ماس ٹرانزٹ سسٹم ہے وہ اس وقت بدحال ہو چکا ہے اور صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کی طرف سے اس حوالے سے پریس کانفرنس میں بھی اس امر کا انکشاف کیا گیا کہ جو ماس ٹرانزٹ سسٹم ہے سابق حکومتوں کی طرف سے اس سسٹم پر توجہ نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے بیشتر جو مشینری ہے وہ خراب ہو چکی ہے. لاہور نیوز کی تحقیقات میں اس امر کا انکشاف ہوا کہ میٹرو اورنج لائن ٹرین شاہدرہ سے گجو متا تک چلنے والی میٹرو بس اور پاکستان میٹرو بس اسلام آباد راول پنڈی کی بھی حالت زار ہو چکی ہے. سابق حکومتوں اور ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے میٹرو بس کو لاوارث چھوڑ دیا. تحقیقات میں اس امر کا انکشاف ہوا کہ بس کے بیشتر اسٹیشنز پر
ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन डोर खराब हो चुके हैं। फेयर कलेक्शन डोर में टोकन डालने और कार्ड स्वैप करने से खुदकार जो दरवाजे लगे थे वो भी इस वक्त खराब हैं। इसके अलावा मेट्रो बस के 23 स्टेशन पर लगे 38 जो खुदकार दरवाजे हैं वो गैर फाल हैं और इन स्टेशन पर आने वाले मुसाफिर एक ही खुदकार दरवाजे का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन तमाम जो फनी खराबियां हैं इसको मद्देनजर रखते हुए पंजाब हुकूमत ने तमाम मेट्रो बसेस का टिकटिंग सिस्टम अपग्रेड करने का फैसला किया है। इसी तनाजुर में मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन और बस शेड्यूल सिस्टम को निजी कंपनी को ठेके पर देने का प्लान बनाया है। इब्तदाई तौर पर टिकटिंग सिस्टम चलाने के लिए कंपनी को 13 करोड़ रुपए सालाना अदा किया जाएगा। ये मुल्तान मेट्रो, इस्लामाबाद और रावलपिंडी मेट्रो का सिस्टम भी ये ठेके पर दिया जाएगा। इसी तरह लाहौर गजुमता से शादरा लाइन ट्रेन अली टाउन से डेरा गुजरा तक जो ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम है ये ठेके पर दिया जाएगा। 22 जुलाई तक जो इजहार दिलचस्पी है वो फर्मों से तलब कर लिए गए हैं, ताहम ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने का जो अरसा है वो 3 साल के लिए लगाया गया है। ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने के बाद बसों के शेड्यूल सिस्टम के नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखने की जिम्मेदारी निजी कंपनी की होगी, जबकि टिकट की फरोख्त, बैंक ट्रांजैक्शन, किराया और मुसाफरों की सहूलत की जिम्मेदारी भी निजी कंपनी को सौंपी जाएगी। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का वफ्द के हमरा सेफ सिटी अथॉरिटी का दौरा। वफ्द को वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन वर्किंग बारे ब्रीफिंग दी गई है, जबकि 200 से ज़ायद मकामात पर सीएम मरीम नवाज़ फ्री वाईफाई सर्विस बारे आगाह किया गया। मुदस्सिर हुसैन से मज़ीद जानते हैं, बताइए मुदस्सिर। जी बिल्कुल, चेयरपर्सन सारा अहमद ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के वफद के हमरा पंजाब से सिटी अथॉरिटी का दौरा किया और मैनेजिंग डायरेक्टर मुदस्सिर से इस बारे अपडेट लेंगे। आपको बताएं पुलिस स्टेशन वर्किंग बारे ब्रीफिंग दी गई है। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का वक्त के हमरा सेफ सिटी अथॉरिटी का दौरा है और ये मनाजर भी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मुदस्सिर हुसैन से मज़ीद जानते हैं, बताइए मुदस्सिर। जी बिल्कुल, चेयरपर्सन सारा अहमद खान ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के वफद के हमरा पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का दौरा किया और एमडी सेफ सिटी मोहम्मद एसर यूनुस ने वफद को सेफ सिटी की वर्किंग के बारे में जो है वो ब्रीफिंग दी है। वफद को सेफ सिटी लॉस एंड फाउंड सेंटर की वर्किंग के बारे में भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वफद को वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन, इसके अलावा वुमेन सेफ्टी ऐप और क्राइम स्टॉपर के बारे में भी जो है वो बताया गया। वफद को 200 से ज़्यादा मकामात पर सीएम जो है वो मरीम नवाज फ्री वाईफाई सर्विस के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। इसके अलावा वफद को वुमेन सेफ्टी ऐप में खवातीन के लिए मजीद नए फीचर्स के बारे में भी जो है वो ब्रीफिंग दी गई। खवातीन की हिरासत समेत तमाम दरपेश मसाइल की तरजीही बुनियादों पर एमडी सेफ सिटी का ये कहना है कि हल किया जा रहा है। इस हवाले से तर्जुमान सेफ सिटी का कहना है कि खवातीन नाम और पता ज़ाहिर किए बगैर मुकम्मल राजदारी और इस्तेमाल के साथ अपना मसला का जो हल है वो करवा सकते हैं। इस हवाले से तमाम ऐप जो हैं वो मुतारफ़ करवाई गई हैं खवातीन के हवाले से, और खवातीन के जो तमाम मसाइल हैं वो इस ऐप पर जो हैं वो खवातीन जो सेफ्टी ऐप्स है उस पर जो है वो मुकम्मल राजदारी के साथ हल किए जा रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया।